ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اللہ فرماتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع ترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان سے آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ سورت پڑھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے پر اس پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی اے محمد، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ۔ رسول نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی، اور اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں۔ کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے سامنے جاتے ہیں تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے۔ بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے، اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا حضرت میکائیل علیہ السلام کے اس کام پر مامور ہے۔ عرض کیا نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کی یا روح کے قبض کرنے پر؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی میں نے گمان کیا اسرائیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا۔ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ بحوالہ حدیث طبرانی کبیر۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا حضرت علی
کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی اور شرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیصلہ کرانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی، ان کی بادشاہ کی بیٹی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی، درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابدہ اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمدگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے، وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس ایک شخص سے کہا تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور یہ انتہائی شائق گزرا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا، وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو، اور ایسا پیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولادیں اللہ کے سائے میں ہوں گی۔
माँ सिवाय उन कामों के जो गुनाह के काम हैं। और ऐसी औरत को रात और दिन में ऐसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है जो अल्लाह ताला की राह में सब्र के साथ शहीद होते हैं और उसके अजर की तवक्को अल्लाह ताला से रखते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर आते हैं तो मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे काम छोड़कर हमारे घर आ जाते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखते तो मैं कहती हूँ, बाबा आप हमारे घर आते हो और चेहरा अली का देखते रहते हो, उसकी क्या वजह है? तो मेरे बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटी गलती ना करो, मैंने अपने कानों से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फरिश्ता आया, उसने मुझे खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ उसने कोई शरीक न ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। उस पर मैंने पूछा, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे जिना किया हो, अगरचे चोरी की हो। हज़रत ताहिर बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर पाया। जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त अपने घर गए और अपनी ज़ौजा से फरमाया कि मैंने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुतग़य्यर था। मेरा ख्याल है कि भूख की वजह से ऐसा है कि अब तेरे पास कुछ खाने को है। बीवी ने अर्ज की, वल्लाह इस बकरी कुछ बचे हुए आटे के सिवा घर में कुछ नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त बकरी को ज़िबा किया और फरमाया कि जल्दी जल्दी गोश्त और रोटियां तैयार कर दो। जब खाना तैयार होकर चेहरा अनवर मुतग़य्यर था तो मेरा ख्याल है कि भूख की वजह से ऐसा है कि अब तेरे पास कुछ खाने को है। बीवी ने अर्ज की, वल्लाह इस बकरी और कुछ बचे हुए आटे के सिवा घर में कुछ नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी वक्त बकरी को ज़िबा किया और फरमाया कि जल्दी जल्दी गोश्त और रोटियां तैयार करो। जब खाना तैयार हो गया तो एक बड़े प्याले में रख कर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में खाना हाजिर किया। बस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर अपनी कौम को जमा करो कि मैं अपनी कौम को लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया इन लोगों को अलग अलग टोलियां बनाकर मेरे पास भेजते रहो। इस तरह वो टोलियां बना बना कर खाने लगे। जब एक टोली सैर होकर खा लेती तो वो दूसरी टोली आ जाती, वो भी सैर होकर खा लेती, यहाँ तक कि सब ने खाना खा लिया और बर्तन में खाना जो का तो बल्कि पहले से भी ज्यादा मौजूद था। हजरत जब साहबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना खाने लगे तो आपने फरमाया कि खाना खाओ मगर हड्डियां ना तोड़ना। फिर आपने हड्डियों को जमा फरमाया और उन पर हाथ मुबारक रखा और कुछ पढ़ा। जैसे ही मैंने नहीं सुना वो बकरी कान झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। आपने फरमाया कि ए जाबिर अपनी बकरी ले जाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बकरी लेकर अपनी बीवी के पास आया तो वो बोली, ये क्या है? मैंने कहा कि वल्लाह ये हमारी वही बकरी है जिसको हमने ज़िबा किया था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हक ताला ने इस बकरी को जिंदा कर दिया। ये सुनकर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। जब हजरत जाबिर ने बकरी को ज़िबा किया तो उनके 2 छोटे साहबजादे भी वहीं थे जिन्होंने बकरी ज़िबा होते देखी। वो दोनों छुरी लेकर छत पर गए। बड़े ने छोटे से कहा, आओ मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा जैसे हमारे वालिद गिरामी ने बकरी के साथ किया। चुनाचा बड़े भाई ने छोटे भाई को बांधा और गले पर छुरी चला दी। नादानी में उसको ज़िबा कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही बच्चों की माँ ने इस मंजर को देखा तो फौरन भागी और बड़ा बच्चा डर कर भागा और खौफ से छत से गिरा और मर गया।
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واہ ویلا نہ کیا کریں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لے تاکہ وہ بھی آپ کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کی کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ محترم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچے جہاں بھی ہیں جلد بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے جھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاش سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا۔ مام کی ممتا جو پہلے آداب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آرام احمد محبتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے۔ ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور عرض کی کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے بخشش دے دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا اور اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جو شخص صبح شام اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخل
کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین وہ سورۃ الواقعہ ہے۔ ناظرین اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے ایک مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والوں کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ سکے، اور دنیا آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔